جو کہانی میں سنانے جا رہی ہوں وہ اس کا عنوان ہے لہر لہر سمندر۔ مناظر ہر لمحے بدل رہے تھے اور تیزی سے پیچھے کی طرف چلے جا رہے تھے۔ دوڑ پیچھے کی طرف اے گردش ایام تو۔ فضاؤں میں بہار کا حسن بکھر رہا تھا، رنگ بدلتا آسمان، سرمئی نارنجی، کسی طرف سرب فلک پہاڑوں کی چوٹیوں پر جمی برف کی سی پھوٹتی ہوئی روشنی، جا بجا ٹھہرا ہوا آئینے جیسا پانی جس کے قریب کھجور کے درخت اور ان کا ان پانیوں پر پڑتا ہوا عکس، رام گنگا کی ڈوبتی ابھرتی لہریں اور پھر گھاس کا سمندر، کھیت، باغات۔ اس کا تجسس فضاؤں میں جادو جگا رہا تھا۔ فطرت ہمیشہ اسے حیران اور مسرور کرتی تھی۔ وہ ڈوب رہی تھی ان مظاہر قدرت میں کہ ان کے ذریعے وجود مطلق خود کو عیاں کرتا ہے۔ وہ بابرکت و مسرور کن کیفیت جس میں اسرار کا بوجھ جو کہ اس ناقابل فہم دنیا کا پیدا کردہ ہے ہلکا ہو جاتا ہے۔ یہ وہ لمحے ہیں جب ہمارا جسم سو جاتا ہے اور ہم ایک زندہ روح ہو جاتے ہیں۔ سبزہ زار جھاڑیاں، مصری درخت، سائیکے مر اور دور جھوپڑیاں۔ ٹرین مختلف مقامات پر گھڑی دو گھڑی قیام کرنے کے بعد پھر رواں ہو جاتی۔ وہ کھوئی ہوئی تھی، گرد و پیش سے بے خبر۔ اسے دھیان ہی نہ رہا کہ کمپارٹمنٹ سے ساری خواتین ایک ایک کر کے اتر چکی ہیں۔ یہ لیڈیز کمپارٹمنٹ تھا۔ فقط ایک دیہاتی نوجوان جو شاید جلدی میں یہاں بیٹھ گیا ہوگا سامنے والی برتھ پر بیٹھا تھا۔ دبلا پتلا جسم، ملگجی قمیص اور دھوتی، قطعاً بے نیازی سے بیٹھا اونگ رہا تھا۔ ڈبے میں اسے اچانک اپنی تنہائی کا احساس ہوا۔ رابعہ بیگم، یہ تمہاری بے خیالی اکثر جس پر نکتہ چینی بھی ہوئی ہے۔ دیکھو بھائی، اگلے اسٹیشن پر دوسرے ڈبے میں بیٹھ جانا جا کر، سمجھے؟ وہ دیہاتی نوجوان اپنی اونگ سے چونکا اور اس اچانک حملے سے گھبرا سا گیا۔ پھر معاملے کی نوعیت کو سمجھ کر بولا، اچھا بہن جی۔ انداز میں فرما برداری اور سادگی تھی۔ ٹرین کسی اسٹیشن پر رکی اور وہ فوراً اتر گیا۔ اپنی تنہائی کے خیال سے اس نے دونوں طرف کے دروازے بولٹ کیے اور اطمینان کا سانس لیا۔ گویا اس تنہائی میں وہ زیادہ محفوظ تھی۔ ٹرین کی رفتار تیز ہو گئی۔ اس کے ہاتھ میں کتاب تھی لیکن نگاہیں باہر کی دنیا پر مرکوز۔ وہ پھر کھو گئی۔ درختوں اور آسمانوں کا حسن جاگ رہا تھا۔ اسے محسوس ہوا وہ اکیلی نہیں ہے، ایک عالم اس کے ساتھ ہے۔ اسے لگا کہ اس کے اندر بھی ایک کائنات ہے۔ زندگی کتنی متضاد ہے، جس میں لہروں جیسے زیر و بم ہے، جس میں غم بھی ہیں اور خوشیاں بھی۔ اسے یاد آیا ایک دائمی غم جس کا تعلق سرحد سے تھا، سرحد جس نے خاندانوں کو تقسیم کر دیا تھا۔ اس کے ذہن میں ایک پیکر ابھرا، معصوم پیاری سی بچی، اس کی انتہائی عزیز بھانجی جو رو رو کر یہاں سے گئی اور کبھی اس سرزمین کو بھول ہی نہ سکی۔ دوڑ پیچھے کی طرف ہے گردش ایام تو۔ زمان و مکان کی حدود کو پار کرتی وہ جا پہنچی اپنے گھر کے صحن میں۔ اس کے در و دیوار، عزیز رشتہ دار، سہیلیاں، سارے تخلیقی کھیل، آم کے باغات میں کوکنے والی کوئلوں کی صدا۔ اسے محسوس ہوا کوئی اسے پکار رہا ہے، کوئی نہیں۔ دور آسمانوں میں پرندوں کا جھنڈ محو پرواز۔ اس نے رشک سے پرندوں کو دیکھا، اونچی پرواز کی دیرینہ آرزومند۔ اس کے ذہن میں ایک پیکر ابھرا، پربھا شرما، صفائے قلب سے معمور ایک روشن چراغ۔ کاش صفائے قلب عام ہو جاتا، لیکن ہوتا ہی کیوں؟ نفرتیں، اجڑتے گھر، خون کی ندیاں۔ اس نے گھبرا کر گہری سانسیں لینا شروع کر دی۔ کھڑکی سے باہر گھاس کا ہرا سمندر موجزن تھا۔ اسے محسوس ہوا جیسے وہ اس سمندر کی ایک لہر ہو۔ اسے سکون کا احساس ہوا۔ فطرت دوست ہے، ساتھی ہے، زخموں پر مرہم رکھتی ہے۔ آسمانوں کی صاف شفاف نیلگوں الوہی وسعتوں میں اس کا پورا وجود کھو گیا۔ جو حسن کے متلاشی ہیں وہ روشنیوں کی طرف کیوں نہیں دیکھتے؟ اس ارض و سما پر کیوں نظر نہیں کرتے؟ ان سب کے پس پردہ جو برتر شعور ہے اس کی جستجو کیوں نہیں کرتے؟ ٹرین کسی مقام پر رکی۔ لہریں اٹھ رہی تھیں، ایک لہر اٹھتی اور ڈوب کر دوسری ہزاروں لہروں سے جڑ جاتی۔ ایک سمندر تھا انسانوں کا، ایک جم غفیر۔ لہروں نے سمندر کو جنم دے رکھا تھا۔ بیوٹیس فارمز، ورڈزورتھ نے کہا تھا۔ ان انسانوں کو بھی جن کے چہرے مطمئن تھے اور ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی
اور انہیں بھی جن کے ہاتھ میں زندگی نے بھیک کا پیالہ تھما دیا تھا، ہونٹ جن کے مسکراہٹ سے عاری تھے، جن کے لباس تار تار تھے، بال الجھے ہوئے تھے، ایک دوسرے سے جٹے ہوئے، گرد آلود۔ اس کا ذہن الجھ گیا، آخر کیوں ہے ایسا؟ آخر کیوں؟ دروازے پر کسی نے زور سے کھٹکھٹایا۔ چلتی ٹرین میں کون ہو سکتا ہے؟ وہ گھبرا گئی۔ باہر کسی شریف نما کو دیکھ کر اس نے طے کیا کہ دروازہ نہیں کھولے گی۔ اس شریف نما نے اندر جھانکتے ہوئے کہا، دروازہ کھولیے بھائی۔ واہ، اکیلی بیٹھی ہیں، پورے ڈبے پر قبضہ کیے ہوئے۔ اس ہونہار کے ہاتھوں میں کتابیں تھیں، طالب علم تھا شاید۔ اسی وقت ایک دوسرے سر نے جھانک کر تحکمانہ انداز میں دروازہ کھولنے کے لیے کہا، آپ ہوش میں ہیں کہ نہیں؟ دروازہ نہیں کھلے گا، یہ لیڈیز کمپارٹمنٹ ہے، ہمارے دیش کا مستقبل یقیناً روشن ہے۔ اس نے سوچا، دل لرز رہا تھا، پسینے چھوٹ رہے تھے۔ ٹرین رینگنے لگی۔ وہی دونوں کھڑکیوں کی سلاخیں پکڑے ہوئے دوبارہ دروازے تک پہنچ چکے تھے، جس کی کھڑکی وہ بند ہی کرنے والی تھی، اور دروازہ دھڑدھڑا رہے تھے۔ ایک بولا، دروازہ کھولو ورنہ، دھمکی آمیز لہجہ۔ وہ ہمت کر کے کھڑکی بند کرنے بڑھی تو وہ ذرا پرے کھسک گیا، پھر بڑبڑایا۔ بند کرتے وقت وہ انتہائی وزنی کھڑکی اس کی انگلی پر آ رہی۔ درد کی شدت سے وہ کرا اٹھی۔ انگلی کی پور آدھی کٹ کے لٹک رہی تھی۔ فرش پر خون، کٹی ہوئی پور کو جوڑنے کی کوشش کی اور رومال انگلی پر لپیٹ لیا۔ فرسٹ ایڈ کا فقط یہی طریقہ اس کی سمجھ میں آیا۔ پھر وہ مسکرا پڑی کہ آنسوؤں کے ساتھ مسکرا دینا اور ہنس پڑنا اس کی بچپن کی عادت تھی، کہ زندگی کو گزارنے کے قابل بنانے کا شاید یہ سہل ترین طریقہ ہے۔ مطمئن سی ہو کر سیٹ پر آ بیٹھی۔ کھڑکی تو بند ہو چکی تھی۔ حبس گھٹن کتنے ہی آنسو پلکوں تک آئے۔ اسے کسی ہمدرد کی اشد ضرورت تھی جو اس کی مرہم پٹی کر دیتا، تسلی کے دو لفظ کہہ دیتا۔ دنیا میں شاید یہی چیز سب سے اہم ہے۔ اسے خیال آیا، درد بڑھ رہا تھا، لب مسکرا رہے تھے۔ اسے ان لمحوں میں ایک روحانی طاقت کا احساس ہوا۔ اچانک اس واحد کھلی ہوئی کھڑکی سے ایک انسانی سر جھانکا۔ وہ گھبرا گئی، سراسیمہ ہو گئی۔ یا اللہ، کیسا منحوس دن ہے، سفر یوں کبھی نہیں کٹا تھا۔ چلتی ٹرین میں کھڑکی سے جھانکتا سر اسی نوجوان کا تھا جسے اس نے دوسرے ڈبے میں بیٹھنے کو کہا تھا۔ نہ جانے یہ کیا کہہ رہا ہے۔ سوالیہ نظروں سے اس نے ادھر دیکھا۔ اس نوجوان کی ذرا تیز آواز آئی، سنو تو صحیح بہن جی، میں کوئی بدماش نہیں ہوں۔ بہن جی، یوں لڑکے جتنا دروازہ کھلوائیں کھولنا نہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ چہرے پر شرافت اور انسانیت کی جھلک تھی، لہجے میں ہمدردی اور احترام تھا۔ اس کے ہاتھ میں کتابیں نہیں تھیں اور اس کے چہرے پر کوئی نقاب بھی نہیں تھی۔ ڈوبتے کو جیسے تنکے کا سہارا مل گیا۔ یوں کب ہوا؟ یہ کیا ہوا؟ زخمی انگلی کی طرف اشارہ کر کے اس نے استفسار کیا، پوچھا۔ رومال پر خون کے واضح دھبے تھے۔ اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ وہ دیہاتی جیسے سب کچھ سمجھ گیا، بولا، تم نچنت رہو، ایک دم فکر نہ کرو، ذرا نہ ڈرو، ہم آہی پاس والے ڈبے میں ہیں۔ یوں بدماش جنوں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکت ہیں۔ اس کے چہرے پر غصے کے آثار تھے۔ نام کیا ہے تمہارا؟ اس نے پوچھا۔ سیتا رام۔ سیتا رام، تمہارا بہت بہت شکریہ سیتا رام، تم واقعی انسان ہو۔ آج سے تم میرے بھائی ہو، بہت بڑے آدمی ہو تم۔ یہ ہمت، یہ خلوص، یہ ہمدردی، ایسے انسان کہیں گم ہو چکے ہیں۔ یہ گمشدہ انسان ہے۔ اس کو شدت سے خیال آیا۔ اس نے شکر گزار نگاہوں سے اس دیہاتی کو دیکھا جس پر شک کر کے پہلے اس نے ڈبے سے نکال دیا تھا، لیکن جس نے اس بات کا قطعاً برا نہیں مانا، اور اب یہ غیبی مدد، رحمت کا فرشتہ۔ تم نچنت رہو، ہم پاس کے ڈبے میں ہیں، بے حد مشفقانہ اور بزرگانہ انداز میں اس نے کہا، اور پھر وہاں سے ہٹ گیا۔ اسی وقت روضہ اسٹیشن پر گاڑی رکی۔ چند لمحے بعد اس نے باہر دیکھا، سیتا رام کھڑا تھا، ایک ہاتھ میں ٹنکچر آیوڈین کی پھریری، دوسرے میں آب خورے میں پانی۔ وہ حیرت بدندہ رہ گئی۔ او مسیحائی! بہن جی لو پانی، پہلے تنی انگلی دھوئے لو، پھر یوں ٹنکچر لگائے لو۔ آب خورا اور پھریری لے کر اس نے انگلی پر سے رومال ہٹایا اور حیران رہ گئی۔ انگلی کی پور جڑ چکی تھی۔ زخم پانی سے دھو کر اس نے دوا لگائی۔ اسی لمحے ٹرین سرکنے لگی۔ نمستے بہن جی، دونوں ہاتھ جوڑ کر بہت ہی احترام سے اس نے کہا۔ نمستے بہن جی۔ انتہائی شکر گزار نگاہوں سے اس نے اپنے محسن کو دیکھا۔ شکریہ ادا کرنے کو اس کے پاس الفاظ نہیں تھے۔ فطرت حسین ہے اور انسان اس کا ایک جزو، ایک مظہر۔ راتیں بھر اسے اس بہادر، شریف، نیک اور مخلص انسان کا خیال آتا رہا جو اس کا محافظ اور ہمدرد ثابت ہوا۔
جس کے کپڑے ملگجے اور بوسیدہ تھے، جس کے ہاتھوں میں کتابیں نہیں تھیں لیکن دل صاف تھا اور روح زندہ تھی۔ سیالدہ ایکسپریس بڑی تیزی سے رواں دواں تھی اس کے وطن پہنچانے کے لیے، جس سے وہ 5 ماہ پہلے اپنی سروس کے سلسلے میں جدا ہوئی تھی۔ گاڑی ایک اسٹیشن پر رکی، کتاب پر سے ہٹ کر اس کی نظریں انسانوں کے ہجوم میں کھو گئیں۔ اچانک ایک کھیرے والا سامنے سے گزرا، اس کی طرف دیکھ کر ذرا رکا۔ اس کے جسم پر صاف ستھرے کپڑے تھے، قمیص پاجامہ۔ وہ آوازیں نہیں لگا رہا تھا، ہاتھ میں ڈلیا تھی جس میں چھیلے ہوئے کھیرے رکھے تھے۔ اس کو لگا کہ اس شخص کو اس نے کہیں دیکھا ہے، ضرور دیکھا ہے، لیکن کہاں؟ اسے الجھن ہوئی۔ وہ کھیرے والا اسے پہچانی سے نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اسے دیکھتا وہ آہستہ آہستہ بڑھ گیا۔ اوہ، یہ تو سیتا رام ہے۔ پچھلے سفر کا پورا منظر اس کے سامنے ابھرا۔ اس نے آواز دی، سیتا رام! وہ تیزی سے مڑا اور کھڑکی کے پاس آ گیا۔ نمستے بہن جی۔ اس کے چہرے پر خوشی کے آثار تھے۔ پہچان لیے جانے کی خوشی تھی۔ سب پہچانے جانے کی خوشی ہی سب کچھ ہے۔ نگاہوں میں شکایت تھی، ذرا دیر سے پہچانے جانے کی۔ وہ جلدی سے بولی کیونکہ ٹرین رینگنے لگی تھی، تم وہی ہو نا پچھلی بار جو ٹنکچر پانی تم؟ خوشی سے اس کا عجیب حال تھا۔ کون سا اسٹیشن تھا وہ؟ یہی والا، یہ روجا ہے۔ ہاں بہن جی ٹھیک ہو؟ وہ قریبی عزیز کی طرح خیریت پوچھ رہا تھا۔ خوشی اور عقیدت سے اس کا چہرہ چمک رہا تھا۔ وہ پرس کھول کر اس میں کچھ ٹٹولنے لگی۔ سیتا سمجھ گیا، نہیں بہن جی، بس اتنا ہی کافی ہے، بس اتنا ہی کافی۔ پہچان لیے جانے سے وہ ممنون معلوم ہو رہا تھا۔ نمستے بہن جی۔ اس نے دونوں ہاتھ جوڑ دیے، سرکتی ٹرین کے ساتھ چل رہا تھا، گویا اسے چھوڑنے آیا ہو۔ نمستے بہن جی۔ نمستے میرے بھائی۔ اس کا دل بے نام سی مسرت سے لبریز تھا۔ گمشدہ انسان، اس نے سوچا، فطرت میں کتنے اسرار، کتنے راز پوشیدہ ہیں، کیسی گہرائیاں ہیں پانی کی لہروں کے نیچے، زمین پر بسنے والے انسانوں میں جن کے مختلف رنگ و روپ ہیں۔ لہریں ابھرتی ہیں، ڈوبتی ہیں اور سمندر کا حصہ بن جاتی ہیں۔ انسان جنم لیتے ہیں، مرتے ہیں، لیکن زندگی چلتی رہتی ہے، رواں رہتی ہے۔ آج اسے فطرت کے مکمل حسن کا ادراک ہوا تھا۔ اس کے سامنے تھیں دریا کی لہریں، سامنے رنگ بدلتا آسمان، زمین پر سبزے کا جادو، اور تصور میں ایک انسان کا پیکر، اور کانوں میں گونجتے ہوئے الفاظ، بس اتنا ہی کافی ہے بہن جی، بس اتنا ہی کافی ہے۔ اور کھڑکی کو اس پار کھجور کے درختوں کا بکھرتے پانیوں پر پڑتا ہوا عکس جادو جگا رہا تھا۔ اسے محسوس ہوا جیسے وہ ایک لہر ہے اور سمندری کائنات کا ایک حصہ ہے۔ لہر سمندر، عنوان ہے لہر سمندر کہانی کا۔ یعنی ایک لہر جو ہے وہ دوسری لہر سے جڑتی ہے اور اسی طرح پورا سمندر بنتا ہے۔ ہر لہر ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے۔ اسی طرح سے ہیومینٹی بھی، کسی رائٹر نے کہا، ورجینیا وولف نے، ہیومینٹی از این واسٹ ویو انڈیولیٹنگ، یعنی بالکل بیچ میں بریک نہیں ہے۔